السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کا اسلامی تصور اور ہمارا طرز عمل میں آج کا سبق نکاح کے عقلی و نقلی فوائد۔ جہاں تک اس کے فوائد و منافع کا تعلق ہے تو خود کائنات کی بقا اور اس کے قیام کا راز اسی میں پوشیدہ ہے، کیونکہ کائنات رنگ و بو اور دنیا صورت انسانوں کی آزمائش کی خاطر سے پیدا کی گئی ہے، اور انسانوں کے وجود تسلسل کا ذریعہ بھی یہی نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 1 میں، الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کا سلسلہ پھیلایا۔ نیز حدیث پاک میں نکاح کو پاک نگاہی اور پاک دامنی کا ذریعہ، امت کی کثرت کا وسیلہ اور معاشرے کی صحت و عمدگی کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ دین و دنیا دونوں کے کام اس سے درست ہوتے ہیں، اس میں بہت فائدے ہیں اور بے انتہا مصلحتیں ہیں۔ آدمی گناہ سے بچتا ہے، دل ٹھکانے لگتا ہے، نیت خراب اور ٹال مٹول ہونے نہیں پاتی، اور بڑی بات یہ ہے کہ فائدے کا فائدہ، ثواب کا ثواب ہے۔ اس لیے کہ میاں بیوی کا اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی اور اپنی دل جمی کے لیے بیٹھا محبت اور پیار کی باتیں کرنا، ہنسی دل لگی میں دل بہلانا نفل نمازوں سے افضل ہے۔ ابن قدامہ جنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں پچھلی امتوں سے متعلق یہ روایت پہنچی ہے کہ کسی نبی کے سامنے ایک شخص کے عبادت و زہد کی بڑی تعریف کی گئی تو انہوں نے فرمایا سب ٹھیک ہے، مگر وہ اپنی نبی کی سنت کا ترک کیا ہے۔ جب اس شخص کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے آ کر نبی سے پوچھا کہ میں کس سنت کا ترک کیا ہوں؟ انہوں نے فرمایا سنت نکاح کو تو نے چھوڑا ہوا ہے۔ اس نے عرض کیا کیا کہ نکاح کی ان تمام عبادتوں کے مقابلے میں کیا اہمیت ہے؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نکاح کو چھوڑ کر دیگر تمام عبادات و مجاہدات میں لگ جائیں تو بھی ان حکمتوں کو نہیں پا سکتے جو نکاح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس میں زنا میں مبتلا ہو جانے کے خطرے سے حفاظت ہے، اور اولاد کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا سبب ہے، اور پھر اہل و عیال کی وجہ سے آدمی پر مصارف و مشاغل کی بہتات ہو جاتی ہے جو بہت سے منکرات و محرمات سے بچا لیتی ہیں۔ اولاد کی تربیت و پرورش اور ان کی خدمت میں پیش آنے والے تکلیفوں پر صبر و تحمل کرنا پڑتا ہے، جس سے اخلاق کی درستگی اور باطن کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ ان خوبیوں اور خصوصیتوں کے حوالے سے فقہا نے نکاح کو عبادت میں شمار کیا ہے۔ نکاح کے عملی اور امتیازی شان، علماء نے لکھا ہے کہ ایمان اور نکاح کے علاوہ کوئی عبادت ایسی نہیں جو صرف حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی شریعت میں موجود ہو، حتیٰ کہ جنت میں بھی موجود ہے، کیونکہ جنت میں آدمی کے ساتھ اس کا ایمان بھی رہے گا اور رشتہ زوجیت بھی۔ نکاح کے عمل کو بیک وقت عبادت اور معاملات کی دونوں شانیں حاصل ہیں۔ حکم رب کی تعمیل، سنت نبی کی تمثیل اور وسیلہ عفت و عصمت ہونے، اور اس کے لیے خطبہ مسنون ہونے، گواہ کے ضروری ہونے، ولیمہ کے مسنون ہونے جیسی خصوصیات کی وجہ سے اگر اس میں عبادت کی شان پائی جاتی ہے تو دوسری جانب زوجہ کے حقوق، کفالت اور مہر کے معاوضے میں حق استفادہ کے تبادلے کی زوجہ سے معاملات کی شان بھی جھلکتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے عام طور سے فقہا محدثین نے کتاب النکاح کو عبادات کے بعد اور معاملات سے قبل بیان کیا ہے، تاکہ دونوں جانب سے اس کے متعلق اظہار ہو۔ واللہ اعلم۔ نکاح کا فقہی و شرعی
فقہائے کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں نکاح کو عام حالت میں مسنون، خاص صورتوں میں واجب اور بلا کسی خاص ضرورتوں کو بے نکاح رہنے کو ناپسندیدہ اور خطرات کا مفسدات سبب قرار دیا ہے۔ ابن قدامہ جنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نکاح کے سلسلے میں عام طور سے لوگوں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اور ہر حالت کا حکم علیحدہ ہے۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نکاح نہ کریں تو اندیشہ ہے کسی معصیت اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جمہور فقہا کے نزدیک نکاح کر لینا واجب ہے اور ضروری ہے، کیونکہ حرام کاری سے بچنا اور پاک دامنی رہنا اسلامی فریضہ اور شرعی مطالبہ ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو تقاضۂ شہوت تو ہے مگر اتنا اطمینان ہے کہ اگر نکاح نہ کریں گے تب بھی مغلوب النفس ہو کر کسی گناہ کے مرتکب نہ ہوں گے اور عزت نفس کو باقی رکھ سکیں گے، ان کے لیے بھی نکاح کرنا بہتر ہے، کیونکہ نکاح کر کے ازدواجی زندگی کے تقاضوں کی تکمیل میں مشغول ہونا، نکاح نہ کر کے اپنے آپ کو عبادت الہی کے لیے فارغ کر لینے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ یہی فقہائے کرام کی تحقیق ہے اور یہی صحابہ کا طرز عمل ہے۔ نمبر 3، وہ لوگ جو مفقود نکاح کے قابل ہی نہ ہوں، خواہ خلقتاً نامرد ہوں یا شہوت تھی مگر بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اب ضائع یا ختم ہو چکی ہیں۔ ایسے شخص کے احکام تفصیلی اور اختلافی ہیں، ضرورت پر علماء سے معلوم کر لیے جائیں۔ الغرض نکاح اسلام میں محض شہوت رانی اور ذوق نفسانی کی تکمیل کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ چند در چند حکمتوں اور مصلحتوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں بالخصوص حیا اور پاک دامنی اور غیرت ایمانی کا تحفظ اور اسلامی معاشرے کو انسانی شریعت کی علامت و پہچان بنانا بھی ہے۔ اسی وجہ سے کتاب و سنت میں جہاں نکاح کرنے کے فضائل و فوائد سے آگاہ کرتے ہوئے اس کا حکم دیا گیا ہے، وہی نکاح نہ کر کے بدکاری و گمراہی کے راستوں میں پڑنے کے برے اثرات اور خطرناک نتائج سے اس میں شمار کیا گیا، اس سے روکا اور منع کیا گیا ہے۔ اگلے صفحات میں نکاح نہ کرنے کے نقصانات بھی مختصراً بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگلے سبق کے اندر باقی کی چیزوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔